رزق حرام کی سب سے پہلی صورتحال رشتہ داروں کو، بہنوں بھائیوں کو وراثت میں ان کا حصہ نہ دینا، جو ان کا جائز حصہ بنتا ہے بہنوں کو، بھائیوں کو یا کسی بھی رشتہ دار کو اس کے جائز حق سے محروم کر دینا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے گندی صورتحال وراثت کے مال کی تقسیم میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب نے اتنی زمین چھوڑی ہے یا اتنا مال چھوڑا ہے یا اتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے یا اتنے بنگلے چھوڑے ہیں یا کچھ بھی اگر والد صاحب چھوڑ کے گئے ہیں تو بھائیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ نہ ہی دیا جائے، اور پھر بڑے عجیب انداز سے پوچھتے ہیں ہاں پھر حصہ لینا ہی۔ اب وہ بہن بیچاری، وہ اسے اس بات کا علم ہے، وہ یہ بات جانتی ہے کہ اگر میں نے والد صاحب کی وراثت میں سے بھائیوں سے حصہ لے لیا تو میرا میکا ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا، بھائیوں کے گھر آؤں گی عزت سے بات نہیں کی جائے گی، احترام سے بلایا نہیں جائے گا، خدمت نہیں کی جائے گی، محبت سے بات نہیں کی جائے گی۔ اس وجہ سے وہ بیچاری کہتی ہے نہیں مجھے یہ بات نہیں چاہیے، مجھے یہ مال نہیں چاہیے، بھائی مجھے بس آپ چاہیے، میرے بھرا میرے واسطے سب کچھ نے، میرے واسطے میرے بھراواں دا گھر ہی سب کچھ ہے، مینوں مال دی ضرورت نہیں، مینوں میرے بھرا چاہیے نے۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ مجبوری کی وجہ سے کہہ رہی ہے، پریشانی کی وجہ سے کہہ رہی ہے۔ یاد رکھیے وہ مال آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے حصہ لینا ہے یا نہیں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اللہ نے پہلے ہی وراثت کے مال کی تقسیم کر دی ہے کہ بہن کا اتنا حصہ، بھائی کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ۔ آپ کون ہوتے ہیں اس تقسیم کو روکنے والے؟ اگر آپ اس مال کو اللہ کے اصول کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے پرنسپلز کے مطابق اگر اس مال کو آپ تقسیم نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہیں۔ اور وہ مال جو بہن کا حق تھا اگر آپ خود اس مال کو استعمال کر رہے ہیں تو یاد رہے وہ حرام مال آپ استعمال کر رہے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ مال جو میں نے اپنی محنت سے بنایا بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر وراثت کے مال میں صورتحال یہی بنتی ہے کہ مال ہوتا ہے والد صاحب کا، وہ ساری زندگی محنت کر کے انہوں نے بنایا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اور بیٹا جس کا اس مال میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جس کی اس مال میں کچھ محنت ہی نہیں ہے، جس کی اس مال کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں ہے، آج وہ رب کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں پھر حصہ لینا ہی کہ نہیں۔ میری آپ سب بھائیوں کے سے گزارش ہے، اگر زندگی میں آپ کو اس طرح کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے والد صاحب اس دنیا سے گئے ہیں، آپ کی بہنیں موجود ہیں، تو کبھی بھی ان سے پوچھیں نہ۔ جب آپ پوچھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں کوڑ ہے، آپ کے دل میں کجی ہے، آپ وہ مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سیدھے انداز سے جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے آپ ان کے گھر دے کے آئیں۔ یہ ہے اللہ کے اصول پہ راضی رہنا، یہ ہے اللہ کی شریعت پہ راضی رہنا۔ اس طرح سے کریں گے رشتوں میں محبت بھی قائم رہے گی۔ وہ بہن مجبوری کی حالت میں وہ حصہ چھوڑ تو دیتی ہے لیکن اس کا دل جان رہا ہے کہ وہ کس حالت میں چھوڑی ہے۔ مال کسے پیارا نہیں ہوتا بھائی؟ مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے؟ مال کسے اچھا نہیں لگتا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ بندہ سمجھدار نہیں ہے کہ جو دولت کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ دولت سے ہی دنیا کے معاملات چلتے ہیں، دولت سے ہی سارے حقوق ادا ہوتے ہیں، دولت سے انسان رزق کماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فقر و فاقہ اور مال کی کمی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور آپ ایسی حالت میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ہاں بھائی آپ کو مال چاہیے یا نہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ وہ بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنے والا انسان، بہنوں کا حصہ غصب کرنے والا بھائی، اگر اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، یہ مال میں سے آپ کا جو حصہ بن رہا ہے آپ کو یہ چاہیے یا نہیں، وہ کہے گا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، میرا حصہ ہے، ڈیفینیٹلی میں نے یہ لینا ہی لینا ہے۔ تو بھائی بہن کا بھی یہ حصہ ہے، یہ یقینی بات ہے کہ اس نے بھی یہ لینا ہے، آپ اس سے مت پوچھیں بلکہ اس کا حصہ اسے ادا کر دیں۔ جو بندہ وراثت کے مال میں رد و بدل کرتے ہوئے، اللہ کی تقسیم میں رد و بدل کرتے ہوئے اپنے کسی رشتہ دار کا مال غصب کر جاتا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ وہ رزق حلال کھا رہا ہے، وہ رزق حرام کھا رہا ہے۔